معروف روحانی بزرگ حضرت میاں حیات محمد نقشبندی کے 39ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات ننکانہ صاحب میں اختتام پذیر ہو گئی۔ زائرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی، جانتے ہیں طارق چودھری کی اس رپورٹ میں۔ حضرت میاں حیات محمد نقشبندی کے عرس کی تقریبات میں جید علماء کرام و مریدین نے شرکت کی۔ ڈاکٹر علامہ اشرف آصف جلالی کا کہنا تھا کہ جڑامالہ جیسے سانحہ میں بڑا حصہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا ہے۔ اصل یہ جو سانحات ہوتے ہیں اس میں ایک جو بڑا حصہ ہے وہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا ہے۔ اگر وقت کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی اچانک جو ہے وہ لوگ بلوائی اکٹھے نہیں ہو جاتے، آخر کچھ وقت اس میں لگتا ہے۔ میاں محمد بشیر حیات کا کہنا تھا کہ ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے حسین نمونہ مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے، تو ہم لوگ بس یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے یہ نکلے ہیں، ہمارا یہی نعرہ ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام سے معرض وجود میں آیا اور اسے امن کا گہوارہ بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق چودھری، سنو نیوز، ننکانہ صاحب۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم اس مقام پر خصوصی طور پر ارباب بست و کشاد سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ سے ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ مچھلی کے لیے پانی اتنا ضروری نہیں جتنا پاکستان کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ سلطنت ہے جو کلمہ اسلام پر معرض وجود میں آئی ہے، اور اس کے باقی ملکوں سے ہٹ کر اپنے تقاضے، مدینہ منورہ کی سلطنت کے بعد یہ وہ سلطنت ہے کہ جو اسی نظریے پر ہے جس نظریے کو نظریہ قرآن کہا جاتا ہے۔ تحفظ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کیا جائے، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیا جائے، اور پھر تحفظ نظریہ پاکستان کیا جائے۔ جس طرح ظاہری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بہت لازم ہے، ایسے ہی پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے ملک کو خوشحالی عطا فرمائے، اور جو مہنگائی کا وبال آیا ہوا ہے عوام پر، اللہ عوام کو اس سے نجات دے اور عادل حکمران عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک ہی ملک میں مختلف مذاہب کے اور مختلف جو فرقوں کے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، تو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے پاکستان ایک پرامن اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے جو ہیں سارے خوشحال جو رہ سکیں؟ اس کے لیے کون سے اقدامات کرنے کے اور علماء اکرام اس حوالے سے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ماضی کی مثالیں موجود ہیں، مثلا جب خلافت عثمانیہ تھی تو اس وقت فقہ حنفی کے مطابق جج، جسٹس، قاضی وغیرہ اور باقی سارا نظام حکومتی بنایا گیا تھا، لیکن اس میں جو دوسری فقہ والے تھے ان کے لیے باقاعدہ سیٹیں رکھی گئی تھیں کہ جو اس کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے یعنی محدود قاضی ان کے مقرر کیے جاتے تھے۔ تو آج بھی یہ طریقہ موجود ہے، باقی اقلیات کے اپنے ضابطے قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ یعنی اصل بگاڑ تب آتا ہے جب اپنی حدود سے کوئی تجاوز کرتا ہے، تو پھر اس کی بنیاد پر معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے۔ اگر اپنی حدوں کے اندر رہیں تو پھر اس میں کسی طرح کی کوئی بدامنی نہیں پھیلتی۔ بہت سارے واقعات ہوئے مثال کے اور نظام کے لوگوں کو، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اسلام کا فیل کو اجتماعی طور پہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں تو سب سے جو بڑا میڈیا ہے وہ ممبر اور محراب کا میڈیا ہے، اور کرنٹ ایشوز پر ہر وقت علماء کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے وہ رہنمائی کرنی چاہیے۔ اصل یہ جو سانحات ہوتے ہیں اس میں ایک جو بڑا حصہ ہے وہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کا ہے۔ اگر یہ لوگ چاہیں تو بر وقت کنٹرول بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسی اچانک جو ہے وہ لوگ بلوائی اکٹھے نہیں ہو جاتے، آخر کچھ وقت اس میں لگتا ہے۔ تو جس وقت یہ غفلت کرتے ہیں یا پھر کچھ ایسی نام نہاد NGOs ہیں جن کی دیہڑی تب لگتی ہے جب اس طرح کے واقعات ہوں، اور وہ باہر سے پھر ویزے لیتے ہیں اور فنڈ لیتے ہیں، تو ہماری حکومت کو سکریننگ کرنی چاہیے ایسے واقعات کے پس منظر میں کہ کون سے عوامل ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی اگر چلو 1-2 بار ایسا ہوا، بار بار جو ایسا ہو رہا ہے
تو یہ حکومت اور اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو جو کالی بھیڑے ہیں ان کی شناخت کریں اور اس کے بعد معاشرے کو پرامن بنائیں. جڑاوالا میں ثانیہ ہوا، واقعہ ہوا، یقیناً اسلام میں اقلیات کے حقوق ہیں، ان کی حفاظت ہے، مگر اقلیات کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اقلیات پر اکثریت کے حقوق بھی ہیں، اور اقلیات پر جو لازم فرائض ہیں ان کا تذکرہ بھی ہے، اور پاکستان میں اس کی خلاف ورزیاں بھی ہیں. لیکن یہ ایسا تو جائز نہیں ہے کہ ایسے کسی موقع پر اپنے ہی دین کی تعلیمات کو مسخ کرنا شروع کر دیا جائے. بہت سے لوگ اس واقعہ کی آڑ میں قرآن و سنت سے متصادم کام کر رہے ہیں کہ بڑا ثانیہ ہو گیا ہے تو کیا اس کی وجہ سے قرآن بدلنا جائز ہوگا، یا ایسے کوئی کام کرنا جائز ہوگا جن کا مطلب قرآن سے ٹکراؤ بنتا ہو، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ٹکراؤ جائز ہو جائے چونکہ ایسا ثانیہ ہوا ہے. ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں پیچھے سازشیں ہوتی ہیں، اور اداروں کا کام ہے کہ ان سازشوں کو بے نقاب کریں. اور آگے یہ نہیں ہے کہ اپنے دین کو بالکل پس پشت ڈال کر ان کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرتے جاؤ. وہ تو ایجنڈا ہے ویسٹ کا، اور وہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے پسپا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک چھوٹے سے واقعے پر پوری دنیا میں جس طرح 9/11 کی بنیاد پہ تہس نہس ہوئی، ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو پھر بھاڑ بڑھا کے پھر سارے دین پر حملہ کیا جاتا ہے. تو کم از کم جو اہل دین لوگ ہیں، علماء و مشائخ، انہیں تو حیا آنی چاہیے کہ وہ اس آڑ میں کہ وہ کسی سے ہمدردی کر رہے ہیں، وہ دین سے کیوں کھیل رہے ہیں. اپنے دین سے حدود پوچھیں، اور جانتے ہوئے بھی پھر بھی وہ خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو کم از کم انہیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے.